بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عالمی لیول کے اوپر پاکستان کی فضائیہ کا ڈنکا بجنے لگا ہے۔ مئی 2025 میں جب پاک بھارت کشیدہ صورتحال نے دنیا کو چونکا دیا تھا، اس وقت فضا میں ایک جنگ کی گھنٹی بج چکی تھی۔ بھارت نے راتوں رات سرجیکل سٹرائیک کے جھوٹے دعوے کیے تھے، مگر وہ بھول گیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس اب 1965 والی ایئر فورس نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا کہ شاید رافیل طیاروں سے وہ دبدبہ قائم کر لے گا، لیکن اس کی حقیقت فضا میں ہی بکھر گئی، کیونکہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اسکواڈرن فضا میں بھیجے، جس نے دشمن کی فضائی برتری کو زمیں بوس کر دیا۔ اس طیارے نے جنگ کی پہلی جھلک میں ہی بھارتی رافیل طیاروں کے پنکھ کاٹ کر نیچے پھینک دیے۔ بھارت کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے اور پاکستان کی فضائی برتری دنیا کے سامنے دھڑے سے نمودار ہو گئی۔ یہ کوئی عام جنگی کارروائی نہیں تھی، بلکہ جذبے، ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجکلی عقل کا مکمل موازنہ تھا، جس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان خود پر اعتماد ہے اور دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا سکنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، JF-17 تھنڈر طیارہ پاکستان اور چین کی مشترکہ جہادی کاوش ہے، جسے 2003 میں ہوا میں اڑایا گیا تھا۔ اسے مارچ 2007 کے آغاز میں پہلی بار عملی استعمال کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کا 1 اور 2 اور 3 بلاکس بنائے گئے۔ ابتدائی بلاکس جو 3 جنگی مشنز انجام دیے گئے، مگر بلاک 3 حقیقی اہداف میں انقلاب لے آیا۔ نئی SEFA ریڈار ٹیکنالوجی، جدید BVR میزائل، الیکٹرانک وارفیئر اور ڈیجیٹل فیوز سسٹم کی مدد سے یہ طیارہ 4.5 جنریشن کا جنگی طیارہ مانا جاتا ہے۔ 2020 سے کامرا میں بلاک 3 کی سیریز پروڈکشن شروع ہوئی، اور جبکہ پاکستان نے تقریباً 80% ایئر فریم، پائلٹ کیبن اور اہم سسٹمز مقامی طور پر تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کا برطانیہ میں اترنا کوئی اچانک یا روایتی عمل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی محنت، تربیت، منصوبہ بندی اور سفارتی بصیرت شامل تھی۔ جدید ترین تربیت یافتہ ہواباز، بین الاقوامی معیار کی مشقیں اور وہ ٹیکنالوجی جس پر دنیا نے شک کیا، پاکستان نے اس سب کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ جب پاک فضائیہ کے جدید ترین طیارے برطانیہ کے ایئر بیس پر لینڈ کر رہے تھے، تو نہ صرف فضا میں پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے، بلکہ عالمی میڈیا براہ راست ان لمحات کو دنیا بھر میں دکھا رہا تھا۔ پاکستانی طیاروں میں شامل تھے JF-17 تھنڈر 17 بلاک 3، جو پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے ہیں۔ جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں، اور ان طیاروں نے مئی 2025 کی جنگ میں بھارت کے رافیل طیاروں کو مار گرایا تھا اور دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ دوستو، برطانوی عسکری حلقے خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایویشن ٹیکنالوجی اب کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے کم نہیں ہے۔ اس مشن کے دوران پاکستانی ہوابازوں نے پیچیدہ موسمی حالات، عالمی فضائی رستوں اور برطانوی عسکری پروٹوکولز کے تحت بہترین مہارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس دوران پاکستانی ایئر فورس نے نیٹو افواج کے ساتھ مشقوں میں بھی حصہ لیا، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی فضائی مہارت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان مشقوں کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ دفاع اور سائنسی تبادلہ معلومات تھا، لیکن اصل پیغام یہ تھا کہ پاکستان اب نہ صرف ایٹمی طاقت ہے، بلکہ سائنسی اور عسکری میدان میں بھی عالمی سطح پر طاقتور قوت بن چکا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو بھارتی میڈیا اور حکومتی حلقوں کو اندر سے کھائے جا رہا ہے کہ پاکستان، جس نے برسوں سے پاکستان کو سفارتی اور عسکری سطح پر نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، اب بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کا برطانیہ میں اترنا بھارت کے منہ پر ایسا تمانچہ تھا جس نے اس کے خود ساختہ عالمی طاقت کے ہاتھ کو چکنا چور کر دیا ہے۔ بھارت کا رافیل طیارہ، جسے فرانس سے منگوایا گیا تھا اور جس پر اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے تھے، اسے پاکستانی JF-17 بلاک 3 نے نہ صرف جنگ میں شکست دی، بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستانی ٹیکنالوجی کم قیمت،
سے زیادہ مؤثر اور دشمن کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بھارت کو اصل خوف پاکستان کے اس نئے ورژن سے ہے جس میں عسکری طاقت صرف ہتھیاروں میں نہیں بلکہ دماغ، سائنس اور سفارتکاری میں بھی جھلکتی ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ اگر پاکستان کی یہ رفتار برقرار رہی تو نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان بھارت سے آگے نکل جائے گا۔ بھارتی میڈیا کی چیخو پکار، سوشل میڈیا پر بوکھلاہٹ اور سرکاری بیانات میں تلخی، یہ سب اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ بھارت اب پاکستانی پیش رفت سے شدید خوفزدہ ہے۔ اس کامیابی نے ایک اور دروازہ کھولا ہے اور پاکستانی سائنسدانوں، ماہرین ہوابازی کی عالمی سطح پر مقبولیت، دنیا بھر کی ایویشن یونیورسٹیاں، تحقیقی ادارے اور دفاعی کمپنیاں اب پاکستانی ماہرین کو دعوت دے رہی ہیں کہ یہ وہی سائنسدان ہیں جو پاکستان میں رہ کر محدود وسائل میں عالمی معیار کی ٹیکنالوجی تخلیق کر رہے ہیں۔ JF-17 تھنڈر، براک ڈوران نیوٹران ریڈارز اور میزائل گائیڈنس سسٹم، یہ سب انہی دماغوں کی پیداوار ہے جنہیں دنیا اب احترام سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی ذہانت کو قومی خدمت کے لیے استعمال کیا اور آج یہی ذہانت دنیا کے طاقتور اقوام کو بھی حیران کر رہی ہے۔ پاکستانی نوجوان اب صرف انجینئر یا سائنسدان نہیں بلکہ عالمی دفاعی میدان کے ہیرو بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لندن، پیرس، برلن، دوحہ اور بیجنگ، ہر جگہ پاکستان کی سائنسی مہارت کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کی برطانیہ میں لینڈنگ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تاریخی پیغام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی قوم جذبے، علم اور قومی غیرت سے کام کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ اب وہ سائنسی اور عسکری عظمت کا استعارہ بھی بن چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ان کامیابیوں کو مزید فروغ دیں، نوجوان نسل کو سائنسی تحقیق کی طرف راغب کریں، پاکستان کو علم، دماغ اور غیرت کا قلعہ بنائیں۔ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان نہ صرف جنگ جیت سکتا ہے بلکہ دل بھی جیت سکتا ہے، اور یہ صرف آغاز ہے، اصل پرواز ابھی باقی ہے۔